ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے اکتوبر کی 23 اور ربیع الثانی کے 30 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. ڈسٹرکٹ انڈسٹریز کرگل کی جانب سے آج حسینی پارک کرگل میں جن ہت کیمپ کے فیز 1 کا اختتامی پروگرام شاندار انداز میں منعقد ہوا. اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر لداخ کویندر گپتا نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. پروگرام میں چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر جعفر آخون، ممبر پارلیمنٹ لداخ محمد حنیفہ جان، ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز، ایگزیکٹو کونسلر آغا سعید مجتبیٰ، ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار سمیت مختلف سرکاری محکموں کے افسران اور بڑی تعداد میں عام شہریوں نے شرکت کی. جن ہت کیمپ کا آغاز 10 ستمبر کو ہوا تھا، جس کا مقصد مختلف محکموں کی جانب سے عوامی بہبود اور خود روزگاری سے متعلق اسکیموں کو عوام تک پہنچانا تھا. کیمپ کے دوران ضلع بھر کی 31 مقامات پر سرگرمیاں منعقد ہوئیں، جن میں 3000 سے زائد افراد نے شرکت کی. اختتامی موقع پر حسینی پارک میں مختلف سرکاری و نیم سرکاری محکموں، سیلف ہیلپ گروپوں اور نجی اداروں کی جانب سے لگائے گئے اسٹالوں پر اسکیموں، مصنوعات اور روزگار کے مواقع کی نمائش کی گئی. مہمان خصوصی اور دیگر معززین نے تمام اسٹالوں کا معائنہ کیا اور محکموں کی کارکردگی کو سراہا. بعد ازاں سید مہدی میموریل ہال میں ایک باضابطہ تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر لداخ کویندر گپتا نے کہا کہ حکومت ہر فرد کو سرکاری نوکری فراہم نہیں کر سکتی، لہذا نوجوانوں کو چاہیے کہ خود روزگار کے اسکیموں سے فائدہ اٹھا کر اپنے اور دوسروں کی زندگی بہتر بنائیں. انہوں نے زراعت، باغبانی، ماہی پروری اور دستکاری وغیرہ کے شعبوں میں روزگار کے وسیع مواقع پر زور دیا. ممبر پارلیمنٹ محمد حنیفہ جان نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایسے پروگرام عوامی بیداری کے لیے نہایت اہم ہے، کیونکہ ان کے ذریعے لوگوں کو سرکاری اسکیموں اور خود انحصاری کے مواقع سے واقفیت حاصل ہوتی ہے. اسی طرح چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخون نے بھی عوام سے اپیل کی کہ وہ سرکاری اسکیموں سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. انہوں نے مزید بتایا کہ سردیوں کے ایام میں کرگل کے لیے ہوائی سروس شروع کرنے کے حوالے سے سنجیدہ کوششیں جاری ہیں. ان کا کہنا تھا کہ لیفٹیننٹ گورنر اور ممبر پارلیمنٹ لداخ اس حوالے سے عملی اقدامات کر رہے ہیں اور امید ہے کہ جلد ہی کرگل کے لیے ایک کمرشل فلائٹ شروع کی جائے گی، جس سے عوام کی مشکلات میں خاطر خواہ کمی آئے گی. یونین ٹیریٹری لداخ کے ایڈیشنل پرنسپل چیف کنزرویٹر آف فارسٹ اینڈ چیف وائلڈ لائف وارڈن نے کرگل ضلع کا 4 روزہ دورہ مکمل کیا، جس کا مقصد محکمہ جنگلات و ماحولیات کے جاری منصوبوں اور بنیادی ڈھانچے کا جائزہ لینا تھا. دورے کے دوران چیف وائلڈ لائف وارڈن نے مختلف نرسریوں، وائلڈ لائف رینجز اور پروٹیکشن یونٹس کا معائنہ کیا، جہاں انہوں نے جنگلات کی افزائش اور ماحولیاتی ترقیاتی اقدامات کی پیش رفت کا جائزہ لیا. انہوں نے فیلڈ افسران اور عملے سے تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے تحفظ ماحول کی ترجیحات اور دشوار گزار علاقوں میں درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا. اس موقع پر افسر نے دراز میں واقع کرگل وار میموریل پر شہداء کو خراج عقیدت بھی پیش کیا، جنہوں نے ملک کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. دورے کے دوران ایک خاص موقع پر چیف وائلڈ لائف وارڈن نے ہمالیائی براؤن ریچھ کو اس کے قدرتی مسکن میں دیکھا، جس سے علاقے کی ماحولیاتی تنوع اور حیاتیاتی اہمیت اجاگر ہوئی. انہوں نے ایکو ٹورزم اور کمیونٹی بیسڈ کنزرویشن کے ممکنہ مقامات کا بھی جائزہ لیا اور پائیدار سیاحت و مقامی روزگار کے فروغ پر زور دیا. دورے کے اختتام پر محکمانہ ڈھانچے کو مضبوط بنانے، فیلڈ یونٹس کے درمیان ہم آہنگی بہتر کرنے اور جنگلات و وائلڈ لائف کے تحفظ میں عوامی شمولیت بڑھانے پر غور کیا گیا.
چیف وائلڈ لائف وارڈن نے کرگل کے محکمہ جنگلات اور وائلڈ لائف کے افسران و عملے کی لداخ کے قدرتی ورثے کے تحفظ اور انسان و فطرت کے مابین ہم آہنگی کو فروغ دینے میں انتھک خدمات کو سراہا۔ یونین ٹیریٹری لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ زندگی میں کھیلوں کے جذبے کے ساتھ نظم و ضبط کو بھی اپنائیں، کیونکہ یہی اوصاف کامیاب اور مضبوط شخصیت کی بنیاد ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کرگل میں اس موقع پر خطاب کر رہے تھے جب انہوں نے نیشنل اسکول گیمز 2025 میں شرکت کے لیے روانہ ہونے والی لداخ انڈر 17 باکسنگ ٹیم کو سبز جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ مقابلہ 28 اکتوبر سے 3 نومبر تک اروناچل پردیش کے ایٹانگر میں منعقد ہوں گے۔ اس موقع پر انہوں نے ٹیم کے اراکین کو روایتی خطق پہنائے اور ان کے شاندار مظاہرے کے لیے نیک تمنائیں پیش کی۔ اس موقع پر سیکرٹری یوتھ سروس اینڈ سپورٹس بانو پربا، ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار، جوائنٹ ڈائریکٹر طاہر حسین زبدوی سمیت محکمہ کھیل اور دیگر سرکاری افسران موجود تھے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ کھیل صرف جسمانی فٹنس کا ذریعہ نہیں بلکہ کردار سازی، حوصلہ اور قیادت کے جذبے کو پروان چڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے محکمہ کھیل، کوچز اور سرپرستوں کی کوششوں کو سراہا جنہوں نے لداخ میں نوجوان ٹیلنٹ کو ابھارنے کے لیے انتھک محنت کی ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ یوٹی انتظامیہ کھیلوں کے فروغ کے لیے بنیادی سطح پر مضبوط ڈھانچہ اور وسائل فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ کویندر گپتا نے طلباء پر زور دیا کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جسمانی سرگرمیوں پر بھی توجہ دیں، کیونکہ نظم و ضبط اور کھیلوں کا شوق نوجوانوں کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی کے لیے تیار کرتا ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ لداخ انڈر 17 باکسنگ ٹیم قومی سطح پر بہترین کارکردگی دکھا کر لداخ کا نام روشن کرے گی اور دیگر نوجوانوں کے لیے مثال قائم کرے گی۔ پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ دیوالی پر ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کے پیغام نے ہندوستانی اپوزیشن کو مودی کے خلاف مہم چلانے کا ایک اور موقع فراہم کر دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں دیوالی کی خصوصی تقریب کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ انہوں نے فون پر ہندوستان کے وزیر اعظم سے بات کی ہے اور دیوالی کی مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی وزیر اعظم سے تجارت سمیت مختلف موضوعات پر بات ہوئی ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ مسٹر مودی نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہندوستان روس سے تیل نہیں خریدے گا۔ اسی کے ساتھ پاکستانی ابلاغیاتی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے مودی کو تنبیہ کی ہے کہ پاکستان سے کسی بھی صورت میں جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق مسٹر مودی نے سماجی رابطے کے ایکس پیج پر ایک پوسٹ میں بتایا ہے کہ فون پر ٹرمپ نے انہیں دیوالی کی مبارکباد پیش کی ہے۔ اس خبر کے منظر عام پر آنے کے بعد کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما جے رام رمیش نے کہا ہے کہ مودی جی چھپاتے ہیں لیکن ٹرمپ سب کچھ بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ امریکہ نے ہندوستان سے روس سے تیل کی خریداری بند کرنے کا بار بار مطالبہ کیا ہے۔ ٹرمپ نے اس سلسلے میں بارہا ہندوستان کو دھمکی آمیز پیغام بھی دیے ہیں۔ اگرچہ ہندوستان کے مختلف وزراء یہ کہتے رہے ہیں کہ حکومت کسی بیرونی دباؤ کو قبول نہیں کرے گی اور اپنے قومی مفاد میں فیصلہ کرتی ہے، لیکن حزب اختلاف کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم مودی ٹرمپ کے دعووں اور دھمکیوں کا جواب دیں۔ اطلاعات کے مطابق مغربی ایشیائی امور کے سینئر تجزیہ کار بیریل نے اسرائیلی اخبار روزنامہ ہارٹس میں شائع ہونے والے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ کامیابی کے دعووں کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل اندر سے ٹوٹ رہا ہے اور اسے تباہی کا سامنا ہے۔ مغربی ایشیائی امور کے سینئر تجزیہ کار بیریل نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ جنگ غزہ میں فتح اور کامیابی کے دعوے کرنے اور اسرائیلیوں کو سبز باغ دکھانے کے باوجود غاصب صہیونی حکومت اندرونی طور پر ٹوٹ پھوٹ اور تباہی کا شکار ہے۔ مضمون نگار نے لکھا ہے کہ صہیونی حکومت کی کابینہ 7 اکتوبر کے واقع طوفان الاقصی آپریشن میں حکومت اور خاص طور پر وزیر اعظم نتنیاہو کی شرمناک انٹیلیجنس شکست کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔
مغربی ایشیائی امور کے اس سینئر تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکومت میڈیا پروپیگنڈے اور جھوٹی باتیں پھیلا کر سیونیوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ کامیابی کے راستے پر گامزن ہے اور یہ کہ اسرائیل ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے بنگلہ دیش کو $80 کروڑ کی اگلی یعنی چھٹی قسط دینے سے انکار کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش کے عبوری حکومت کو IMF کی جانب سے چھٹی قسط کے طور پر تقریباً 80 کروڑ کی رقم ملنے کی امید تھی، لیکن یہ رقم فی الحال اس کو نہیں مل رہی ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے کہا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے قرض کی چھٹی قسط تب تک جاری نہیں کرے گا جب تک ملک میں نئی حکومت تشکیل نہیں پائی جاتی۔ بنگلہ دیش میں گزشتہ سال شیخ حسینہ حکومت کے سقوط کے بعد محمد یونس کی قیادت میں عبوری حکومت تشکیل دی گئی تھی۔ بنگلہ دیش میں آئندہ سال انتخابات ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہی IMF کی شرط نے بنگلہ دیش کو مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ IMF کا کہنا ہے کہ اگلی قسط تبھی دی جائے گی جب نئی حکومت سے بات چیت ہوگی اور وہ موجودہ معاشی اصلاحی پروگرام کو جاری رکھنے کا عزم کرے گی۔ 2022 میں عالمی معاشی دباؤ کے درمیان بنگلہ دیش کی حکومت نے IMF سے مدد طلب کی تھی۔ جنوری 2023 میں IMF نے $4.7 ارب قرض منظور کیا تھا، جسے بعد میں اضافہ کر کے اسے $5.5 ارب کر دیا گیا تھا۔ اب تک بنگلہ دیش کو 5 قسطوں میں $3.6 ارب مالیت کا قرض مل چکا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔